أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. ایک اور جیتی جاگتی صلوات پڑھیں. محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، یقیناً قرآن کی جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے اسی ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ جاری و ساری ہے اور جگہ، ضلع، زمین، ملک، کشور، دیش، قریہ، گاؤں، حسین کا تذکرہ ہر جگہ ہے، حسین کا ذکر ہر جگہ ہے، اور ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، ہمیں بھی یہ موقع ملا ہے کہ ہم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مجلس کر سکیں، اور یقیناً ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے کیا ہے مجلسیں، بلکہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ ہم سے فرش عزا بچھوائی، ورنہ وہ کسی سے بھی بچھوا سکتا تھا، وہ کہیں بھی بچھوا سکتا تھا. یہ زمین اس کی ہے، یہ آسمان اس کا ہے، ذرے سے لے کر کے آفتاب تک سب اس کا ہے، وہ جس سے چاہتا بچھوا لیتا. عزاداری کو ہم نے زندہ نہیں کیا ہے، بلکہ عزاداری نے ہم کو زندہ کیا ہے، عزاداری نے ہم کو زندہ کیا ہے. آج اگر ہماری عزت ہے، آج اگر ہمارا مقام ہے، آج اگر ہمارا مرتبہ ہے، تو صرف اور صرف اس فرش عزا کی بنیاد پر، اس فرش عزا کی بنیاد پر. اسی لیے میں ایک جملہ، چونکہ مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے، مولائی مجمع، مسلسل علماء خطبہ کو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیے اس مجمع کی خاصیت یہ ہے، یہ بیٹھتا زمین پر ہے، سفر معراج کا کرتا ہے، زمین پر بیٹھتا ہے، اس لیے زمین والوں کی ویلیو سمجھتا ہے، اسی لیے بیٹھنے والا زمین پر بیٹھتا ہے. اور ترابی ہے یہ مجمع،
تراب پر بیٹھتا ہے، اور جو تراب پر بیٹھتا ہے وہی ابو تراب کو سمجھتا ہے۔ اور اس مجمع کی خاصیت ہے، اور لہٰذا اس فرش عزا نے ہمیں عزت بخشی ہے، اور چیزیں وہ نہیں چھینی جاتی کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کہیں کوئی کاغذ کو چھینتا ہے، کہیں کوئی قلم کو چھینتا ہے؟ نہیں، نہ کوئی کاغذ کو چھینتا ہے، نہ کوئی قلم کو چھینتا ہے، بلکہ جہاں پر انسان سلمان بنا دیے جائیں، جہاں پر انسان سلمان بنا دیے جائیں، اس جگہ کو دشمن چھیننا چاہتا ہے۔ آج آپ اس کی قدر کو سمجھیے، آپ اس کی ویلیو کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے مقام کو سمجھیے، اس کے مرتبے کو سمجھیے۔ یقین جانیے، جو اس دروازے پر جھک گیا پھر وہ دنیا کے سامنے نہیں جھکتا۔ جو اس دروازے کے سامنے جھک گیا وہ کہیں نہیں جھکتا، کیونکہ خاص اللہ نے اس دروازے کو وہ عظمت بخشی ہے کہ جو جتنا جھکتا چلا گیا اتنا ہی اٹھتا چلا گیا، اتنا ہی بلند ہوتا چلا گیا۔ آپ اس دروازے کی عظمت دیکھیے، اس دروازے کا مقام دیکھیے، اس دروازے کا مرتبہ دیکھیے کہ جو جتنا جھکا ہے آج اللہ نے اس کو اتنی ہی عزت دی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ کی ذوق سماعت بیدار ہے، 56 ملک نہیں جھکے، ذلیل ہو گئے، ایک ملک تھا جو جھکتا چلا گیا، حسین نے اسے پوری دنیا میں عزت دے دی۔ اس دروازے کی شان ہے، اس دروازے کا مرتبہ ہے، اس دروازے کا مقام ہے۔ آپ دیکھیے، سلمان اس لیے ہیں کیونکہ در اہل بیت پر آ کر کے نوکری کرتے ہیں، اس لیے سلمان ہیں۔ یہ کہنا پڑ گیا پیغمبر کو کہ منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ آپ دیکھیے، ابو ذر تلاش کر رہے ہیں لیکن سلمان مل نہیں رہے ہیں۔ مولا کائنات سے پوچھا یا علی سلمان کہاں گئے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ اب تلاش کرنا شروع کیا، پورے مدینے میں دیکھا کہیں سلمان نہیں، تو کیا دیکھا کہ جب مدینے سے باہر نکلے تو ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے جا کر کے دیکھا تو سلمان اشارہ کرتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے۔ سلمان اشارہ کرتے ہیں تو دن نکل آتا ہے۔ جناب ابو ذر اور جناب سلمان میں صرف 1 درجے کا فاصلہ ہے۔ اب سمجھ لیجئے، 9ویں درجے پر ابو ذر ہیں، 10ویں درجے پر سلمان ہیں، 1 درجے کا فاصلہ ہے۔ ابو ذر سلمان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ جملہ پہنچنا چاہیے، میں نے بات کہی، ابو ذر سلمان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، کیا مرحلہ ہے۔ آ کر کے دریافت کیا، مولا کائنات سے پوچھا یا علی سلمان اشارہ کرتا ہے، دن نکل آتا ہے، سلمان اشارہ کرتا ہے، رات ہو جاتی ہے، آخر کیا معاملہ؟ اس پہاڑی کے پیچھے میں نے دیکھا بیٹھے ہوئے سلمان کو۔ کہا تو سلمان آئے تو انہی سے پوچھ لینا، سلمان آئے تو انہی سے پوچھ لینا۔ اب جناب سلمان مدینے کی گلیوں میں جب آئے تو پوچھا جناب ابو ذر نے کہ سلمان آخر کیا وجہ ہے، تم اشارہ کرتے تھے دن نکل آتا تھا، اشارہ کرتے تھے رات ہو جاتی تھی۔ کہا ابو ذر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے جملہ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یخرجہم من النور الی الظلمات، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے رات میں سے دن نکالا ہے، اللہ نے دن میں سے رات نکالی ہے۔ میں نے جملہ کہا تو سلمان کر کیا رہے تھے آپ؟ کہا بس جو اللہ نے آیت میں ارشاد فرما دیا میں تجربہ کر کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جملہ کہا یخرجہم من النور الی الظلمات، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ نے رات میں سے دن نکالا ہے، اللہ نے دن میں سے رات نکالا ہے، میں تو تجربہ کر کے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، جملہ پہنچنا چاہیے۔ اما جس کا سلمان اس مقام پر ہو اس سلمان کا علی کس مقام؟ اور کر رہے ہیں تو یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن کا جو اتنا جھکتا یہاں چلا گیا اتنا ہی بلند ہوتا چلا گیا۔ اب محسوس کریے اس دروازے کا کی مقام ہے، اس دروازے کی عظمت ہے، اس دروازے کی ویلیو ہے۔
کہیے تو ایک جملہ کہوں آپ کے لیے، حر جتنا جھکا، حر کو بھائی دیکھ لیں، حر جتنا ہی جھکا اتنا ہی بلند ہوا. آپ امام حسین کے دروازے کی عظمت اور مقام کو سمجھیے. لیکن ایک لطف کی بات یہ ہے کہ حر کو آنے میں وقت لگا ہے، حسین کو اٹھانے میں وقت نہیں لگا ہے. حر کو آنے میں وقت لگا ہے. تو اس دروازے کی شان ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، ذوق سماعت اگر بیدار ہے آپ کی تو سب مولائی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس جملے کی نزاکت کو سمجھیے. ایک زمانے سے 1400 سالوں سے اسی فرش عزا پر بیٹھ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیا مقام ہے، کیا عظمت بخشی اہل بیت نے. بھائی میں یہی کہتا ہوں، جو اس دروازے پر بیٹھ گیا اسے سب مل گیا. جملہ بھولنا چاہیے، اسے سب مل گیا. جو اس دروازے پر نہیں آیا آج تک نہ جانے کہاں کہاں بستر لیے بھٹک رہا. غور کر رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. میں تو بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دروازے کی شان ہے، اس دروازے کا مرتبہ ہے. ایک اہم مسئلہ ہے، جو قرآن کا اثر ہے وہی حسین کا اثر ہے. جملہ بھولنا چاہیے، وہی امام حسین کا اثر ہے. جو قرآن کا اثر ہے وہی امام حسین کا اثر ہے. بھائی قرآن جو پڑھتا ہے وہ بڑھتا ہے. بھائی قرآن جس نے پڑھا اس کا مقام بلند ہے. نہیں ایک جملہ کہوں، قرآن جس نے صرف پڑھا وہ رہ گئے، اور جس نے سمجھا وہ بڑھ گئے. جملہ قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں فرق ہے. قرآن جنہوں نے صرف پڑھا وہ پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے سمجھا وہ آگے بڑھ گئے. قرآن جنہوں نے صرف پڑھا وہ پیچھے رہ گئے. کہیے تو جملہ بدلوں، قرآن جنہوں نے صرف رٹا، قرآن جنہوں نے صرف رٹا وہ رہ گئے، اور جس نے پڑھا وہ آگے بڑھ گئے، جس نے سمجھا وہ آگے بڑھ گئے. کہیے تو ایک جملہ کہوں، جو قرآن کا اثر ہے وہی اہل بیت کا اثر ہے. پڑھا تو 57 ملکوں نے تھا. نہیں جملہ پہنچا. بھائی پڑھا تو 57 ملکوں نے تھا، پڑھا تو سب نے تھا، لیکن ہوا کیا؟ 56 پیچھے رہ گئے. بھائی جو قرآن پڑھے گا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور جیتی جاتی صلوات پڑھے محمد. غور کر رہے ہیں، جو قرآن کا اثر ہے وہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر ہے. بھائی قرآن کی آیت ہے، غور کریے کہ اگر مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ، اگر منافق پڑھتا ہے تو اس کے نفاق میں اضافہ. آیت ایک ہے، اثر دو ہے. علماء کو آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے بتائیے بھائی آیت ایک ہے، اثر دو ہے. قرآن اگر کوئی مومن پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ، اگر کوئی منافق پڑھتا ہے تو اس کے نفاق میں اضافہ. جیسے بارش کا پانی اگر سیپ کے منہ میں گیا، سیپ کے منہ میں گیا تو موتی، سانپ کے منہ میں گیا، کہاں بیٹھے ہیں، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر. پانی ایک ہے، اثر دو ہے. مجلس ایک ہے، مجلس ایک ہے، اثر نہ جانے کتنے. کوئی تبرک کی نیت سے آتا ہے، کوئی شفا کی نیت سے آتا ہے، کوئی برکت کی نیت سے آتا ہے، کوئی بیمار ہے اس شفا یابی کے لیے آتا ہے. بھائی یہ حسین کا دروازہ ہے، جو جس ظرف کے ساتھ آئے گا اسے ملے گا. یہ حسین کا دروازہ ہے. نہیں غور کریے، جو جس نیت کے ساتھ آئے گا. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آئیے حسین کی مجلس پر، لیکن ظرف صاف ہونا چاہیے. جملہ بھولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ حسین کی فرش عزا ہے. یہاں ظرف صاف ہوگا تو حسین کی پاک رحمت آئے گی. وگرنہ اگر ظرف میں بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، غبار ہو، نفاق ہو، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، آپس میں دشمنیاں ہوں، تو سرکار یاد رکھیے مجلس کوئی بریانی کا ذائقہ نہیں ہے. مجلس کوئی بریانی کا ذائقہ نہیں ہے کہ کھائے اور نکل لیے. یہ مجلس حسین ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، سن لیجئے، لوہے دل پر نقش کر لیجئے گا. یہ حسین کا دروازہ ہے، یہ حسین کی بارگاہ ہے. جہاں چپل اتار کے آتے ہو، حسد بھی وہیں اتار کے آؤ.
حسد بھی وہیں اتار کے آؤ، کینہ بھی وہیں اتار کے آؤ، بغض بھی وہیں اتار کے آؤ. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو یہ حسین کا دروازہ ہے. لوگ غور کریے. تو اثر دو ہے. اگر قرآن کی آیت پڑھتا ہے مومن تو اس کے ایمان میں اضافہ، اگر منافق پڑھتا ہے تو اس کے نفاق میں اضافہ. آیت ایک ہے، اثر دو ہے. غور کریے. اسی طریقے سے اگر کوئی بارش کا پانی سیپ کے منہ میں گیا تو موتی، سانپ کے منہ میں گیا تو زہر. پانی ایک ہے، اثر دو ہے. لیکن ذرا توجہ کیجئے گا بھئی، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، تو جو قرآن کا اثر ہے وہی امام حسین کا اثر ہے. 1400 سال سے، غور کریے، 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ، امام حسین کے خون کا ایک قطرہ کسی مریض پہ پڑ جائے تو شفا ملتی ہے. کہاں بیٹھے ہیں بھئی؟ شفا ملتی ہے. ایک قطرہ اگر کسی مریض پہ پڑ جائے تو شفا ملتی ہے. اور وہی خون کا ایک قطرہ ابن زیاد کی ران پہ پڑ جائے پڑ جائے تو ناسور ہو جاتا ہے. یہ اثر ہے. غور کریے. تو جو جس نیت سے آتا ہے، میں غور کریے، میں جملہ دینے جا رہا ہوں، محسوس کریں. یعنی اثر تو ہے نا، جو جس طریقے سے اثر لے گا ویسا ہی اسے اثر ملے گا. اگر منافق پڑھتا ہے تو نفاق میں اضافہ، مومن پڑھتا ہے تو ایمان میں اضافہ. بھائی کل ملا جلا کے 57 ملک تھے، سب نے قرآن پڑھا. ارے میں نے جملہ کہا. بھائی اثر کی بات ہے، محسوس کریے. بھائی جو پڑھتا ہے، ایک نے پڑھا تو منافق، اس کے نفاق میں اضافہ. مومن پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ. پڑھا 57 ملکوں نے. 56 ملک بھی بیچارے داڑھی رکھ کے زبردست اور کیا کہنے قرآن کی آیات اور یہ وہ حافظ قرآن سب، لیکن اس کے باوجود بھی پڑھنے کے بعد سب کے سب منافق نکل گئے. ایک نے پڑھا تو مومن نکل گیا. بھائی اثر کی بات ہے. تو جس نے قرآن، جو منافق پڑھتا ہے تو اس کے نفاق میں اضافہ، اور مومن پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ. 56 نے پڑھا تو منافق، ایک نے پڑھا تو مومن. بھائی اثر ہے قرآن کا. جو جس نیت سے آئے گا وہی لے گا. غور کریے. بہت سے لوگوں نے قرآن صرف رٹا، وہ حافظ بنے. جملہ بھرنا چاہیے. بھائی قرآن پڑھنے کی بات ہے نا. بہت سے لوگوں نے پڑھا صرف حافظ بنے، اور سرکار جس نے سمجھا وہ محافظ بنے. محافظ بنے. آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں یہ اثر ہے. جو امام حسین علیہ السلام کا جو قرآن کا اثر ہے وہی امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے. آج پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار جہاں کہیں بھی ہیں افتخار کے ساتھ ہیں، عزت کے ساتھ ہیں، ویلیو کے ساتھ ہیں، مقام کے ساتھ ہے، مرتبے کے ساتھ ہے. بھائی آج دنیا کا بیچارہ بھولا مسلمان آج بھی بیچارہ آدھا دھڑ نکالے کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمارے والے بھی کہیں سے ایک آدھ میسائل نکال دیں. ہے نا؟ بھائی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بیچارے کہ کچھ تو ہو جائے کہیں سے. میں نے کہا ارطغرل غازی کا سیریل دیکھ کے خوش ہونے والوں، ہاں کبھی اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو. ہاں غازی غازی چلانے والوں، کبھی جا کر کے اپنی تاریخ دیکھیے کہ کتنے تھے جو میدان میں رکے. بھائی تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا. 39 دن تک پیغمبر علم دیتے رہے، آپ علم لیتے رہے اور میدان چھوڑ کے بھاگتے رہے. آخر میں بس ایک جملہ پیغمبر نے، لو اوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. نہیں مرد ہوگا. بس مرد پہ رک گئے ہوتے تو معاملہ صاف ہو جاتا. نہ جانے تاریخ میں کیسے کیسے نامرد مرد ہو جاتے. اتنے پہ نہیں رکے، کہا ایسا ہوگا جو ٹکنے والا ہوگا. جملہ بھولنا چاہیے. کبھی جنگ سے بھاگا نہ ہوگا. اب بیچارے مسلمان تاریخ جا کر کے ٹٹولیں تو کہیں تو کوئی ایسا مل جائے جو کسی جنگ میں رکا ہوا ہو. تاریخ اٹھائی، بخاری دیکھا تو علی، ترمذی دیکھا تو علی، مسلم دیکھا تو علی. اما ہر جگہ پنا پلٹتے رہے، سوائے علی کے کوئی نظر نہ آیا. اور کر رہے ہیں سوائے علی کے.
بھائی 39 دن تک یہ بیچارے آنا جانا ان کا لگا رہا، لیکن فتح کس کے؟ ایک ایسی شخصیت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تعداد ہونا ضروری نہیں ہے، حق کی آواز کون بلند کر رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. حق کی طرف کون ہے؟ اسی لیے حارث بن ہود نے جنگ جمل میں آ کر کے مولا سے کہا مولا ادھر سب حافظ قرآن ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ ادھر سب گٹھے والے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں. جنگ جمل میں گٹھوں سے دھوکہ مت کھائیے گا کبھی، بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ہاں گٹھے بہت دھوکہ دیتے ہیں. مولا کائنات نے کہا کہ سرکار انی عجیب و غریب فقرہ میرے مولا نے جملہ فرمایا، کہا یہ مت دیکھو کہ ادھر حافظ ہیں، یہ مت دیکھو کہ ادھر پرہیزگار ہیں، یہ مت دیکھو کہ ادھر نمازی ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ علی کدھر ہے. میں جملہ ہونا چاہیے، یہ دیکھو کہ علی کدھر ہے. انی لعلی بینۃ من ربی، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، جدھر علی کھڑا ہے حق ادھر ہے. اور اگر یقین پر علی ہے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، علی پشت نہیں پھرائے گا. یہ میرے مولا کا جملہ ہے، جا کر کے آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں باقاعدہ طور پر کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر یقین پر علی ہے تو پشت نہیں پھرائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، اکیلے لڑے گا. یہ فقرہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا. بھائی اسی جملے کے اوپر آج غلامان علی بھی اسی فقرے کے اوپر ہیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے. تم یہ کہتے ہو کہ ہم سرنڈر کر جائیں؟ جملہ کہنا بات ہونی چاہیے. آپ دیکھیں تاریخ، دیکھیے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. بھائی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے علی کی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کی. امام حسین سے کیا کہا؟ پیچھے ہٹ جائیے، قدم کھینچ لیجئے، اتنا بڑا لشکر ہے، ادھر تبر ہے، ادھر نیزہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر فلاں ہے. ایک جملہ کہا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، یزیدیت کے لیے تو میرا 6 مہینے کا اصغر کافی ہے. غور کریں، یہ اہم مسئلہ میں پیش کر رہا ہوں، مذاق نہیں. اور علمی گفتگو فرش اعضاء پر نہیں ہوں گی تو کیا سقیفائی چوراہوں پر ہوں گی؟ یہیں پر ہوں گی. کیا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اصغر کافی ہے، حسین کافی. اسی لیے تو چراغ بجھا کر کے کہا جس کا جہاں جی میں آئے چلا جائے. ارے بھائی بات سمجھیے، جہاں نیزے آ رہے ہیں، جہاں تبر آ رہا ہے، جہاں سب آ رہا ہے، مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا جہاں جی میں آئے چلا جائے. آپ کو بھی لشکر بلانا چاہیے، جملہ ہونا چاہیے، آپ کو بھی نیزہ بلانا چاہیے، آپ کو بھی تبر بلانا چاہیے. نہیں، جس کا جہاں جی میں آئے پیغام دے رہے ہیں کہ جدھر علی ہے. وہی جملہ کہا جو میرے مولا نے کہا تھا، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر علی یقین پر ہے تو پشت نہیں پھرائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. وہی جملہ کہا. اچھا یہ جو علی نے کہا وہی حسین نے نہیں. محسوس کریے، جہاں بات ایک جیسی ہو وہ سلسلہ حق ہے. ارے میں نے بات کہی، وہ سلسلہ حق ہے سرکار. جہاں پہلا بھی وہی کہے، دوسرا بھی وہی کہے، تیسرا بھی وہی کہے، چوتھا بھی، آخر تک جو جو کہتا چلا جائے اور بات ایک جیسی ہو تو سمجھ لو سلسلہ حق ہے. اب پتا چلا پہلے نے کچھ اور کہا، دوسرے نے بیٹھ کے کاٹ دیا. وہ سلسلہ حق نہیں ہو سکتا، وہ سلسلہ باطل ہے. بیچارے آ کر کے بزرگ بنے ہوئے اسلام کے، نہ جانے کون سی بات کہتے تھے، دوسرا آگے کاٹ دے. تو جب کٹول چل رہی ہو تو وہ سلسلہ باطل ہے. محسوس کریے، وہی جملہ کہا. اب ذرا محسوس کریے، آپ تو کہیں گے سرکار وہ تو معصوم تھے، وہ تو امام تھے، وہ تو یہ تھے، فلاں تھے، وہ کہہ سکتے تھے. تو آئیے میں غیر معصوم دکھاؤں آپ کو، آئیے میں غیر معصوم دکھاؤں. 40 سال پہلے علی کے غلام کو، جسے وقت کا خمینی کہا گیا، کہا آپ چلے جائیے سیریا میں، سیریا والوں نے قبول نہیں کیا. آپ چلے جائیے ترکی میں، ترکی والوں نے قبول نہیں کیا. عراق چلے جائیے، عراق میں قبول نہیں کیا. قطر چلے جائیے، ادھر چلے جائیے، فلانا چلے جائیے. کہا ہم ان کو قبول نہیں کرتے، ہم ان کو نہیں پہچانتے، ہم ان کو نہیں رکھیں گے، ہم فلاں نہیں، ہم ان کو ہٹاؤ. یہی کہا نا. کسی نے آ کر کے جناب امام خمینی سے کہا کہ سرکار قدم کو پیچھے کھینچ لیجئے، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے. نہیں جملہ بولنا چاہیے، پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے، قدم کو پیچھے کھینچ لیجئے. ایک جملہ کہا کہ تجھے پتا نہیں میں کس دروازے پر ہوں. کہ تجھے پتا نہیں، کیا مطلب؟ کہ میں علی کا غلام ہوں. پوری دنیا ایک طرف ہو جائے
خمینی اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچے گا. ایک بات سمجھ آئیے, خمینی اپنے قدم کو پیچھے نہیں کھینچے گا. اب آپ کہتے سرکار وہ تو وہ ہیں سید ہیں, ہاں ان کے پاس امامہ تھا, سیاہ امامہ تھا, اور وہ امام رضا کا روضہ مشہد میں, اور یہ سارا بشارت ہو گئی ہوگی جناب سیدہ کی فرزند تھے فلاں تھے, بشارت ہو گئی ہوگی. تو آئیے میں ایک غیر سید آپ کو دکھا دوں, نائجیریا میں رہنے والا, جملہ بھولنا چاہیے, نائجیریا میں رہنے والا ایک علی کا غلام شیخ زکزکی, شیخ زکزکی 6 اولاد مار دی گئی. کسی نے کہا سرکار پیچھے کھینچ لیجئے, کہا تجھے شرم نہیں آتی, میں علی کے سلمان کا سلمان ہوں. بھائی آپ کا امتحان صرف آج نہیں ہوا ہے, ہر دور میں آپ نے امتحان دیا ہے, اور دنیا یہی کہتی تھی مان جائیے, سرنڈر کر جائیے, سبمٹ کر جائیے, جھک جائیے, دب جائیے. اب تم نے کوئی ایری غیری قوم سمجھی ہے؟ میں نے جملہ کہا, تم نے کوئی ایسی ویسی قومیں سمجھی ہیں؟ نہیں, جملہ پہنچنا چاہیے. یہ وہ قوم ہے, یہ وہ قوم ہے جو فرش اعضا پر بیٹھی ہے. اس نے دنیا کو بتایا ساری قومیں لاوارث ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارا وارث ہے, ہمیں خریدنے کی کوشش نہ کریں. اس قوم کو خریدنے کی کوشش کر رہے جس کا وارث موجود ہے, جس کا وارث موجود ہے. اچھا کچھ لوگ تھے بیچارے اس پشو پیش میں مبتلا تھے کہ ہم نے قاسم سلیمانی کو مار دیا, یہ ختم, حسن نصر اللہ کو مار دیا, یہ ختم. ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے انہیں لیڈر سمجھا. جملہ پہنچنا چاہیے, نہیں جملہ پہنچنا چاہیے. انہوں نے لیڈر سمجھا. تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی کہ تم نے انہیں لیڈر سمجھا. وہ سب غلام امام مہدی ہیں, سب یہ جو بیٹھی ہے, یہ جو مجمع بیٹھا ہے, یہ سب غلام امام مہدی ہے. تم ایک جسم مارو گے, تم ایک جسم مارو گے, مار لو, تم ایک جسم مارو گے وہ 1000 پیدا کریں گے. نہیں, جملہ پہنچنا چاہیے. یہی تو جب شمر سوار ہوا امام کے سینے پر, اس نے کہا حسین ختم, حسینیت ختم. جملہ پہنچنا چاہیے. آج شمر کہاں ہے؟ ارے میں نے جملہ کہا, بھائی بات پہنچنی چاہیے. آج شمر کہاں ہے؟ حسینی کہاں ہے؟ آج جگہ جگہ پنڈال لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ حسین حسین کا نعرہ لگ رہا ہے. دنیا کو حسین نے بتایا کہ یزیدیت جس دور میں ہو دفن ہو جائے گے. اور کر رہے ہیں, وارث موجود ہے. تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم نے انہیں لیڈر سمجھا. یہ سب غلام امام مہدی ہیں. مقصودت جگ میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب غلام امام مہدی ہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب یہ امام زمانہ کا کام کر رہے ہیں. یہ فرش اعضا جو بچھی ہے یہ امام کا کام ہو رہا ہے. یہ جو کھانا کھلائے جا رہے ہیں یہ امام کا کام ہو رہا ہے. یہ مجالسیں جو کی جا رہی ہیں یہ امام کا کام ہو رہا ہے. میں جملہ دے رہا ہوں, یہ امام کا کام کر رہے ہیں. تو جب امام کے لیے آپ کام کرو گے, میں نے جملہ کہا, تو وہ قوم کیسے پستی کی طرف چلی جائے کہ جس کے اوپر نظر امام زمانہ کی ہو. آج دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے شیعہ کافر, شیعہ کافر, شیعہ کافر, اب یہ کہہ رہے ہیں شیعہ مسلمان, شیعہ مسلمان. آج کہنے پہ مجبور ہے ہر آدمی. بھائی ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جو اس دروازے پر جتنا آتا ہے, وہ خواجہ نے ایک شعر کہا, جملہ پڑھنا چاہیے. ایک شعر نے, بھائی دیکھیے, خواجہ کو خواجہ کر دیا. آج پوری دنیا خواجہ کے مزار پر,
خواجہ عزت دے دے، خواجہ ویلیو دے دے، خواجہ وقار دے دے، خواجہ اولاد دے دے. یہ کیوں؟ کیونکہ بس ایک شعر، شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین. بھائی خواجہ کو عزت بخش دی ایک شعر نے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا خواجہ کے دروازے سے مانگتی ہے، خواجہ حسین کے دروازے سے. دنیا کو بتایا حسینوں نے. بھائی آج شمر سوال ہوا کیا کہا؟ آج حسین ختم، حسینیت ختم. امام نے ایک جملہ کہا شمر ایک حسین مارے گا، ایک حسین مارے گا، لیکن اس مشن کو کیسے مارے گا، اس آئیڈیالوجی کو کیسے مارے گا؟ قیامت تک ایک ایک حسینی آئیں گے. میں نے جملہ کہا ایک ایک حسینی آئیں گے جو میرے پرچم کو بلند کریں گے. محسوس کریں، کربلا میں تو عباس کے 2 ہاتھ کاٹے گا، قیامت تک عباس والے آئیں گے. میں نے جملہ کہا قیامت تک عباس والے آئیں گے، قیامت تک حسین والے آئیں گے. تو 6 مہینے کا علی اصغر مانے گا، قیامت تک علی اصغر والے آئیں گے. نہیں جملہ ہونا چاہیے. اب آپ کس کس کو مارے گا؟ نہیں کس کس کو مارے گا؟ بھئی یہی تو دنیا کو علی کے غلام نے بتایا کہ تو مجھے جھکانے میں لگا ہے، انکار بیعت کا وہ تماچا مارا. غور کر رہے ہیں؟ بھئی وہی جملہ کہا نا، وہی جملہ کہا نا جو 1400 سال پہلے امام حسین نے کہا تھا. یہی تو کہا گیا، مان جائیے، بیعت کر لیجئے، سبمٹ کر جائیے، جھک جائیے، دب جائیے. یہی تو کہا گیا تھا. بھائی اور کوئی بات تو تھی نہیں. آج بھی یزید یہی کہہ رہا ہے، آج کا بھی یزید. اچھا میں ایک جملہ کہوں، ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا مجمع ہے. جب ایک جمعے میں علی کا غلام نکل کے آیا تو اپنی میڈیا تو اپنی دوسروں کی دشمن کی میڈیا بھی ایسے ہی دیکھ رہی تھی جیسے خیبر میں علی کو دیکھا جا رہا تھا. میں نے جملہ محسوس کریے ایسے. اچھا ایسا چہرہ بھی آج تک نہیں دیکھا ہوگا. میڈیا والوں نے بعض تو ایسے آتے مچھ منڈے، مثل یزید، مثل شیطان، بہت سے ایسے آتے ہیں، وہ میڈیا پہ دکھائے جاتے تھے. لیکن خدا کی قسم نکل کر کے دنیا کو بتایا کہ دشمنان علی کے چہرے کیسے ہوتے ہیں. جملہ بہتنا چاہیے. دنیا دیکھے نا کہ کیا کہا، مان جائیے، دب جائیے. 1400 سال پہلے یہی کہا گیا تھا امام حسین سے، جھک جائیے، دب جائیے، مان جائیے، سبمٹ کر جائیے. ایک جملہ کہا، مجھ جیسا. نا جملہ ہونا چاہیے. ایک جملہ تاریخ رقم کر دی، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت. نا محسوس کریں، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت، میں مجسمہ طہارت، تو مجسمہ نجاست. طہارت اور نجاست میں بیعت. ہاں غور کر، مجھ جیسا، وہی جملہ کہا. اور خدا کے قسم علی والوں کے سینے پر یہی فقرہ لکھ گیا. آج کا بھی یزید یہی کہہ رہا تھا، مان جائیے، دب جائیے. بھائی آج اگر کوئی کہے کہ عزاداری روک دیجئے تو آپ مانیں گے؟ نا پیسہ دے دے کروڑوں کی عزاداری بند کر دو، نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس نے ہمیں زندہ کیا ہے. نا بات پہنچنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم حسین کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم اہل بیت کے راستے پر چل رہے ہیں. سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. نہیں بات پہنچنی چاہیے. اس امام نے ایک جملہ کہا کہ میرا سر کٹ جائے لیکن میں جھک نہیں سکتا. کیوں؟ محسوس کریں، یہ امام کا فقرہ ہے. اور یہی فقرہ آج علی کے غلام نے کہا. جب کہا مان جائیے، بیعت کر جائیے، سبمٹ کر جائیے، فلاں کر جائیے، جھک جائیے، تو ایک جملہ کہا، میرے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، میرا جسم مار دے. نہیں جملہ بولنا چاہیے، میرا جسم مار دے. اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اسلام قیامت تک رہے گا. اسلام رہنا چاہیے، ہم رہیں نہ رہیں. جملہ بولنا چاہیے، ہم رہیں نہ رہیں، اسلام رہنا چاہیے. اما تم اس قوم کو ختم کرنے میں لگے ہو جب کربلا میں ایک تھا. نا جملہ بولنا چاہیے، میں بات کہہ رہا ہوں. کربلا میں ایک تھا تو ختم نہ ہو سکا، آج تو گلی کوچوں میں حسین حسین.
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور جیتی جاگتی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں؟ لہٰذا کوئی بھی علی والوں کی قیمت، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں مولا ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا محسوس کریں، بس آخری وقت پہ ہے گفتگو، 2-3 جملے میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، محسوس کریے گا. بھائی تم اس قوم کو خریدنے میں لگے ہو کہ جس قوم نے علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. میں نے جملہ کہا نہیں بھائی، بہت سی قومیں تھیں، آج بیچارے مسلمان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے والے بھی کچھ بول دیں. تو سرکار جن کے حلق تک ڈالر ٹھسا ہو، بات پہنچنی چاہیے، جن کے حلق تک ڈالر ٹھسا ہو، اور جن کے جو درہم میں اپنا ایمان بیچ چکے ہوں، جو ڈالر میں اپنا ایمان بیچ چکے ہوں، جو ضمیر بک گئے ہوں جن کے، وہ کیا بولیں گے؟ ان کے منہ سے زبان نکل جائے تو بڑی بات ہے، ان کے منہ سے بات نکل جائے تو بڑی بات ہے. مسائل کہاں سے نکالیں گے؟ نہیں، بات پہنچنی چاہیے، مسائل کہاں سے نکالیں گے؟ میں نے وہیں ایک جملہ کہا، سرکار سنیے، دروازہ زہرا جنہوں نے جلایا وہ بھی لعنتی. نہیں، بات پہنچنی چاہیے. جو دیکھتے رہے وہ بھی لعنتی، جو آج تک خاموش ہے وہ بھی لعنتی. اما جو در سیدہ پر نہ بول پائے وہ فلسطین پہ کہاں سے بولیں گے؟ وہ غزہ پہ کہاں سے بولیں گے؟ کبھی نہیں بول سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایمان درہم میں بک گئے، ڈالر میں بک گئے. تو جب بک گئے تو جھک گئے. نہیں غور کیا آپ نے؟ علی والوں کا ایمان کو کوئی خرید نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے 1400 سال پہلے غدیر میں اپنے مولا کے ہاتھ پر بیعت کر لی، نہ وہ درہم میں بکتے ہیں، نہ وہ دینار میں بکتے ہیں، نہ وہ ڈالر میں بکتے ہیں. آئیے میں لے کر کے چلتا ہوں. علامہ طباطبائی 6 سال کی عمر ہے، سب سے کم سن حافظ قرآن. نسیم بھائی، سب سے کم سن حافظ قرآن علامہ طباطبائی ایران میں سب سے 6 سال کی عمر ہے اور پورا قرآن حفظ ہے. ذرا سا غور کیجئے گا. جب عرب میں پہنچے حج کے لیے تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایران سے کوئی حافظ قرآن آیا ہے. تو انہوں نے دعوت دی، بلوایا اپنے دربار میں، اور بلانے کے بعد دیکھا دربار چھلک رہا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہیں، کارکنان بیٹھے ہیں، وزراء بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے منصبدار سب بیٹھے ہیں. بادشاہ سلامت بھی تخت پہ بیٹھے ہیں. 6 سال کی عمر علامہ طباطبائی کی، انقلاب ایران سے پہلے کی بات ہے. جب وہ پہنچے تو ایک جملہ اس نے کہا. اس نے کہا سرکار سنا ہے کہ حافظ قرآن ہے، سنا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں. اس نے ایک جملہ اور کہا، کیا آپ میں بھی ہوتے ہیں؟ نہ بات پہنچی نہیں آپ تک. کیا آپ میں بھی ہوتے ہیں؟ علی والا تھا نا. جواب سنیے، 6 سال کی عمر ہے، تاریخ رقم کر دی، اور دائیں بائیں بھی نہیں کرتے علی والے. خوبصورت جواب تاریخ لکھ دی. کہا سنو بادشاہ سلامت، ہم ہی میں تو ہوتے ہیں. جملہ پہنچنا چاہیے. کہا ہم ہی میں تو ہوتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا ذرا بتائیے کہ اسی تخت پر آپ سے پہلے بیٹھنے والے کتنے حافظ تھے؟ جملہ پہنچنا چاہیے. بتائیے ذرا سا کہ کتنے حافظ تھے اسی تخت پہ بیٹھنے والے؟ پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا. اما ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ خانہ کعبہ سے پیغمبر کے ہاتھوں میں آ کے کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن. اور کر رہے ہیں یا قرآن سناؤ. کیوں؟ کہ اچھا سناؤ. بادشاہ سلامت جوش میں آئے، کہنے لگے سناؤ. کہا کدھر سے سناؤں؟ کدھر سے سناؤں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جیسے لوگ سناتے ہیں. کہا آپ کے حافظ میں ہمارے حافظ میں فرق ہے. آپ والے صرف رٹتے ہیں، نہ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. لیکن تو کہہ تو میں اوپر سے نیچے سناؤں، نیچے سے اوپر سناؤں.
दाएं से बाएं सुनाऊं, बाएं से दाएं सुनाऊं। क्या सरकार सुनाना शुरू करिए। अब जब सुनाना शुरू किया तो आंखें खुल गईं। अली वाला है ना, जबरदस्त तरीके से कुरान सुनाना शुरू किया। अब जब कुरान सुना लिया तो बादशाह सलामत ने एक जुमला कहा सरकार बताइए इनाम में आपको क्या दें, इनाम में आपको क्या दें। अब मैंने जिस आयत को सरनामा कलाम बनाया है, मैं बात को ख़त्म करने के लिए उस आयत को पढ़ूंगा, आपकी तवज्जो पूरी चाहिए मुझे। और कीजिएगा। कहा सरकार क्या चाहिए आपको, हमारे पास जजीरे हैं, हमारे पास हीरे हैं, हमारे पास जवाहरात हैं, हमारे पास सोना है, हमारे पास चांदी है, हमारे पास खदान है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास जजीरे हैं, हमारे पास तख्त है, हमारे पास ताज है, आप जो कहिए वो दे दूं। मैंने जुमला कहा अली वाले बिकते नहीं हैं। अरे मैंने जुमला कहा बिकते नहीं हैं। कहा सरकार क्या चाहिए, जो चाहिए वो दे दूं। कहा नहीं दे सकता। मैं जुमला बोलना चाहिए। कहा नहीं दे सकता। कहा क्या मतलब। कहा मेरे पास ये है वो है फला है, तख्त छोड़ दूं, नीचे आ जाऊं, आपको बैठाल दूं। कहा सुनो नहीं दे सकता, चाहे तख्त छोड़ चाहे ताज छोड़, नहीं दे सकता। नहीं बात पहुंचनी चाहिए। कहा क्या मतलब। कहा देना चाहता है तो ये दे। कहा क्या। कहा कुरान की एक आयत पढ़ी कुल असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, ला अली की मोहब्बत दे दे, ला हुसैन की मोहब्बत दे दे, ला अहले बैत की मोहब्बत दे दे। इससे बड़ी किसी की कीमत नहीं। न तख्त की कोई कीमत है, न ताज की कोई कीमत है, जो हुसैन के मोहब्बत की कीमत है, जो अली की मोहब्बत की कीमत है। ये ऐसी कीमती शय है कि हर दौर में दुश्मन इसको ख़रीदना चाहता है, लेकिन अली वाले हैं। सर कट गया लेकिन कुरान की तिलावत नो के नेज़ा पर। आज देखिए दुनिया को अली वालों ने बताया है तो दुनिया जान ले, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, हुसैन वाले एक तरफ हो गए। यही वजह थी पूरी यजीदियत एक तरफ हो गई थी, इमाम तन्हा पड़ गए। क्यों। क्योंकि जब मुआशरा जाहिल हो जाता है तो ना हुसैन को समझता है ना कुरान को समझता है। ये इसीलिए एक जुमला इमाम ने कहा कि मैं निकल तो रहा हूँ लेकिन जहालत को ख़त्म करने के लिए। इमाम क़याम कर रहे हैं लेकिन जहालत को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मुआशरा अगर जाहिल हो जाए तो ना वो कुरान समझता है ना इमाम समझता है। इसलिए क्योंकि अगर मुआशरा जाहिल हो गया तो फिर अली को मस्जिद में शहीद कर दिया जाता है, हसन के जनाजे पर तीर चलाए जाते हैं, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके हुसैन को कत्ल किया जाता है। आज दुनिया के मुसलमान क्या जवाब देंगे। दर सैयदा जलाने के बाद आप मुंह दिखाने लायक भी हो, आपके पास बचा क्या है। वो दरवाज़ा जहाँ पर कुरान उतरा था, वो दरवाज़ा जहाँ पर रसूल अल्लाह आते थे, आप देख लीजिए। यही तो जुमला था पैगम्बर अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत आप पर सलाम। ये वही दरवाज़ा है। लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लोग दरवाजे पर आग लगा गए। मदीने में उठता हुआ धुआं, इस धुएं ने करबला का रुख कर लिया। ये अज़ादारों, मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि अगर मदीने में ज़हरा का दरवाज़ा न जलाया गया होता तो कभी भी सकीना का खैमा न जलाया। अगर मदीने में फ़ातिमा का दरवाज़ा न जलाया गया होता तो कभी भी ज़ैनब का खैमा न जला। अज़ादारा ने मसलूम करबला, अगर सैयदा को तमाचे न लगे होते मदीने में तो कभी भी सकीना को तमाचे न लगते। ये अज़ादारों, बड़ा क़यामत का दिन है। करबला वाले बड़ी मुसीबत में हैं। खैमे जला दिए गए, हुसैन कत्ल कर दिए गए, अब्बास शहीद कर दिए गए, लेकिन आप रोने बैठे हो ना। ये अज़ादारों, जब से चाँद निकला है आप हुसैन पर आंसू बहाते हो ना। परवरदिगार इन आंसुओं के सदक़े में हमारी गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा दे। आपने फर्श अज़ा बिछाई होगी, एक माँ आ जाती है, आपको पता है वो टूटी हुई पसलियों वाली माँ बस यही कहती है, मुझे चंद क़तरे आंसू दे दो, मेरे लाल के लिए मरहम होते हैं। ये अज़ादारों, उसका रुमाल खाली ना जाए। और वो अकेले नहीं आती, एक 4 साल की बच्ची को लेके आती।
جب آپ کو دیکھتی ہے روتا ہوا تو ایک جملہ کہتی ہے، دادی اماں یہ کون لوگ ہیں جو آنسو بہا رہے؟ سکینہ یہ تیرے بابا کے آزادہ۔ خدا ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، جو آوازیں بلند ہو گئیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ اے دادی اماں جب یہ روتے ہیں تو لوگ تماچا کیوں نہیں مارتے؟ اے دادی اماں جب میں روئی اپنے بابا پہ شمر نے تماچا مارا، شمر نے تعزیہ نہ مارا۔ اے عزاداروں 11 محرم آئی، کچھ ننگی پشت اونٹ لائے گئے، آپ کو پتہ کچھ ننگی پشت اونٹ لائے۔ جب اونٹ قریب آ رہا تھا نا تو سید سجاد نے دیکھا اور اپنی پھوپھی سے ایک جملہ کا، پھوپھی اماں یہ سنہرا والا اونٹ اپنے پیچھے والے اونٹ سے کچھ کہہ رہا ہے کہ میرے لال تو وقت کا امام ہے، جانوروں کی زبان تو سمجھتا ہے، ذرا بتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہ پھوپھی اماں یہ سنہرا والا اونٹ سفید والے اونٹوں سے کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں نبی زادیاں تمہاری پشت پر بیٹھیں گی، علی کی بیٹیاں تمہاری پشت پر بیٹھیں گی، آہستہ چلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ زخمی ہو جائیں، آرام سے چلنا، آہستہ چلنا۔ لیکن اے عزاداروں یہ جملہ سنا زینب نے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے نانا جانوروں کو تو خیال ہے ہمارا، ارے ہمارا احترام تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے امتیوں نے سر سے چادر کھیل۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے عزاداروں رونے بیٹھے ہو نا رو لینا، وقت کا امام کہتا ہے کہ جب تم روتے ہو تو آنکھ سے آنسو گرتا ہے، لیکن جب میں روتا ہوں تو خون برستا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ اے عزاداروں جب ساری بیویاں ننگی پشت اونٹ پر بٹھال دی گئی نا تو آخر میں ایک شمر اونٹ لے کر کے آتا ہے اور تازیانہ لہراتے ہوئے ایک مرتبہ، آپ کو پتہ ہے اگر بچوں پر کوئی ظلم ہو جائے بچپنے میں تو جوانی تک متاثر ہوتا ہے وہ بچہ، اگر بچپنے میں کوئی حادثہ ہو جائے۔ ابھی ایک دن پہلے اسی شمر نے سکینہ کے بابا کو قتل کیا تھا، اب وہی شمر ہے جو ننگی پشت اونٹ لے کر کے آ رہا ہے تازیانہ لہراتے ہوئے۔ اے عزاداروں کیفیت کو محسوس کریے گا، رباب کے آغوش میں سکینہ ہیں، ساری بیویوں کی آغوش میں بچے ہیں، شمر آیا ہے جب اونٹ لے کر کے تو وہ قریب پہنچا رباب کے۔ ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہ جب پہنچی شمر پر تو ایک جملہ کا، اماں میرے بابا کا قاتل آ گیا، اماں۔ اے عزاداروں ابھی ایک دن پہلے بابا کو اس نے قتل کیا تھا، اے اماں یہ شمر وہی شمر ہے جس نے میرے بابا کو قتل کیا تھا۔ سنتے جانا عزاداروں، ایک مرتبہ ننگی پشت اونٹ لایا اور لانے کے بعد رباب کی آغوش سے سکینہ کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد اسی ننگی پشت اونٹ پر بٹھا دیا۔ رو لینا عزاداروں، جملہ دے رہا ہوں، جب جب یاد آ جائے رو لینا، خدا تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ ایک مرتبہ ننگی پشت اونٹ پر بٹھایا گیا اور بٹھانے کے بعد جب قافلے کو روانہ کیا تو جتنی فوج یزید تھی تنہا پشت پر بٹھایا تھا نا، تو میں کوئی بھی جانور دیکھوں نا مجھے رونا نہیں آتا، لیکن جب میں اونٹ دیکھتا ہوں، ابھی آپ دیکھیں گے ہماری نکلے گی، تو مجھے رونا آتا ہے، اس لیے کہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، جب اونٹ چلتا ہے تو کوہان آگے جاتا ہے، کوہان پیچھے جاتا ہے۔ سکینہ کو اسی پہ بٹھا دیا گیا، 4 سال کی بچی، جب اونٹ چلتا ہے تو ایک مرتبہ اماں کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں، اماں اب میں گری، اے اماں مجھے بچاؤ، اے اماں میں گری، اے اماں میرا بابا کہاں ہے۔ اے عزاداروں جب یہ فریاد سنی نا تو فوج یزید منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی، اے شمر اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ابھی ایک دن پہلے تو
تو اس کا بابا مارا گیا، اے شمر اسے ماں کے حوالے کر دے، یہ بچی کسی راستے میں گر جائے گی، یہ بچی مر جائے گی۔ شمر نے کارواں کو رکوا دیا، قافلے کو رکوا دیا، قافلے بیٹھا لے گئے، ہماریاں بیٹھا لی گئیں۔ ہاں اے عزاداروں، ایک جملہ سن لینا، رو لینا اولاد والوں، محسوس کرتے جانا۔ ایک مرتبہ شمر نے رسی منگوائی، اور منگوانے کے بعد شاید لوگوں نے سوچا کہ ابھی ماں کے حوالے کر دے گا بچی کو، لیکن نہیں، رسی منگائی گئی، اسی کوہان سے سینے کے بل شکیلہ کو جکڑ کے باندھ دیا۔ اے عزاداروں، جب اونٹ چلتا تھا تو رسیوں سے پیٹ کٹتی تھی، کوہان سے پسلیاں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے عزاداروں، جب ہماریاں نکلیں گی نا تو آرام سے بوسہ لینا، اس پر نبی زادیاں بیٹھی تھی، تم تو سجا کے نکالو گے نا۔ جب شمر لے کر کے آیا تھا 11 محرم تو ننگی پشت اونٹ تھے۔ اے عزاداروں، محسوس کر لینا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں اے عزاداروں، باندھ دیا گیا۔ جب شام میں یہ قافلہ پہنچا نا تو ساری بیویاں اونٹ سے اتری تھیں، لیکن 4 سال کی بچی اونٹ سے اتری نہیں، اونٹ سے گری، گھٹنوں کے بل چل کے پھوپھی اماں کے پاس آئی، اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں، جیسے دادی کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، ارے میری بھی پسلیاں۔ اے دادی ماں کی پسلیاں جیسے ٹوٹی تھیں پھوپھی اماں، ویسے ہی میری پسلیاں۔ اے عزاداروں، 2 شخصیتیں ہیں، میں نے مصائب ختم کر دیا، 2 شخصیتیں ہیں جن کو اونٹ سے ایسا باندھا گیا۔ عزاداروں، روایت کے جملے ہیں کہ ایک جناب سکینہ ہے اور ایک سید سجاد، آپ کا بیمار مولا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اے عزاداروں، ایسے باندھا گیا تھا سید سجاد کو کہ روایت کے جملے ہیں کہ مدینہ پہنچتے پہنچتے میرے مولا کے دونوں پیر مثل لکڑی ہو گئے تھے، اتنا خون بہا کہ سید سجاد کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، مسند لگائی جاتی تھی، اس پر میرا مولا بیٹھتا تھا، 40 سال تک روتا رہا اور یہی کہتا رہا، الشام الشام الشام۔ اے عزاداروں، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، ذرا اپنی کیفیت کو لے کر کے جاؤ، امام کے پاس جاؤ، ذرا کیفیت کو محسوس کرو، جس کا گھرانہ لٹ گیا، 22 سال کی عمر میں جو بوڑھا ہو گیا۔ کوئی پوچھے سید سجاد سے کہ یہ بال کیسے سفید ہو گئے مولا، یہ جھریاں کیسے پڑ گئی مولا۔ اے عزاداروں، آپ کو پتہ ہے بشیر آواز لگاتے ہوئے پہنچا کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا ہے، لٹا ہوا قافلہ۔ محمد حنفیہ مولا کائنات کے فرزند باہر نکلے، انہوں نے دریافت کیا کہ کون آیا ہے؟ کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے۔ آواز دی، کیا کوئی مرد بھی آیا ہے؟ کہا نہیں، مرد نہیں آیا ہے، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ مسند پر بیٹھا ہوا ہے، جا کر کے پوچھ لو، وہ ضعیف ہے، وہ یہ قافلے سے لاغر ہے، بےکس ہے، مجبور ہے، بوڑھا ہے، جا کر کے پوچھ لو، وہ مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ محمد حنفی خرامہ خرامہ پہنچے سید سجاد کے پاس، ایک جملہ کہا، اے ضعیف شخص، کیا کوئی جوان بھی آیا ہے؟ میرا بیٹا بھی آیا ہے، کوئی آیا ہے اس لٹے ہوئے قافلے میں؟ ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا اور آواز دی، چچا، مدینے والوں نے نہیں پہچانا، کوئی بات نہیں، کربلا والوں نے نہیں پہچانا، کوئی بات نہیں، شام والوں نے نہیں پہچانا، کوئی بات نہیں، اے چچا آپ نے نہ پہچانا، میں آپ کا بیٹا سید سجاد، میں آپ کا بیٹا سید سجاد۔ ایک مرتبہ تڑپ گئے، رونے لگے، کلیجے سے لگنے لگے، ہاتھوں کو بڑھا دیا، ہاتھوں کو بڑھا دیا، کہا نہیں چچا گلے نہیں لگ سکتے۔ کہا میرے لال ناراض ہو، کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں چچا خطا نہیں ہوئی ہے، توکے خاردار نے ہڈیاں چور چور کر دی ہیں۔ اے چچا میں گلے نہیں لگ سکتا۔ اے میرے لال جب تو گیا تھا 22 سال کا تھا، یہ بوڑھا کیسے ہو گیا؟ بال سفید کیسے ہو گیا؟ جھریاں کیسے پڑ گئی؟ ایک مرتبہ کا کربلا کی طرف دیکھیے، ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بابا کا لاشا 3 دن تک پڑا رہا۔ اے چچا
ہمارے خیمے جلا دیے گئے، سکینہ کو تماچے لگے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہمیں درے لگائے گئے، ہاتھوں پہ ماتم حسین۔